بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. جناب ابو طالب کا مقام و مرتبہ، عظمت و جلالت کوئی نام نہاد مسلمان نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب قرآن بتائے گی کہ کیا عظمت ہے اور کیسا مرتبہ ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے نبی کریم کو پناہ دی اور جن لوگوں نے نبی کریم کی نصرت کی وہی سچے مومن ہیں. تو پھر عالم اسلام بتائے کہ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد کس نے نبی کریم کو پناہ دی اور کون نبی کریم کے لیے پناہ گاہ بنا. تو عالم اسلام ایک زبان ہو کر بولے گا کہ اس ذات کا نام جناب ابو طالب ہے کہ جس ذات نے 42 سال نبی کریم کو پناہ دی، اور ایسی عظیم پناہ دی کہ قدرت بھی اس پناہ کو اپنی پناہ کہنے لگی. الم یجدک یتیما فآوی. قدرت کو جناب ابو طالب کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قدرت ابو طالب کی پناہ کو اپنی پناہ کہہ رہی ہے. کون جانے، کون سمجھے کہ مقام ابو طالب کیا ہے. عالم و آدم، دنیا عرب و عجم جسے مومن آل قریش کہتی ہے، جس کی گود کا پلا کل ایمان بنا، جو قرآنی خطاب یا ایھا الذین آمنوا کا مخاطب اول قرار پایا، اس کا ایمان، اسے قرآن صاحب ایمان اور واقعی مومن کہہ رہا ہے. بلکہ اگر دنیا اپنا ایمان بچانا چاہتی ہے تو ایمان ابو طالب پر ایمان لائے، ایمان ابو طالب کو ایمانداری سے قبول کر لے، تب دنیا کا ایمان بچے گا. شیخ جعفر کاشف الغطا اپنی کتاب عقائد جعفریہ صفحہ نمبر 40 پہ اور مرحوم شبر اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے آباء و اجداد پر ایمان لانا ضروری ہے. کون؟ ابو طالب، جسے سید بطحہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جس کی گود میں سید الانبیاء پلے، جس کی آغوش میں سید الاوصیاء پلے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ پروردگار نے ہمیں حضرت آدم کے پاک صلب سے پاک صلبوں میں منتقل کیا، یہاں تک کہ میں اور علی دونوں جناب عبد المطلب کے پاک صلب میں ساتھ رہے، لیکن یہاں سے میں عبداللہ کی پاک صلب میں اور علی ابو طالب کی پاک صلب میں منتقل ہوئے. تو جس کی صلب یعنی ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جس کی صلب بھی پاک ہے، جس کی نسل بھی پاک ہے. تو جس کی صلب اور نسل دونوں پاک ہو، اسے ناپاک فکریں کبھی آلودہ نہیں کر سکتی ہیں. بلکہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جس کی آغوش میں نبی کریم بھی پلے اور مولا کائنات نے بھی پرورش پائی. یہ کون ہیں؟ یہ دونوں اس امت کے باپ، انا وعلی ابوا هذه الامہ، یعنی امت کے باپ نبی و علی صلوات اللہ علیہما کی پرورش جناب ابو طالب کی آغوش میں ہوئی. قدرت نے کتنی پاکیزہ آغوش کا انتخاب کیا ہے.
جو امت کے باپ آج وہی اپنے باپ سے محروم ہو رہے ہیں. آج نبی کے سر پہ، علی کے سر پہ یتیمی کا سایہ ہے. ہم اپنی بات کو جناب ابو طالب کے دعائیہ کلمات کے سہارے ختم کرتے ہیں. الہی وسیدی اسألک بالمحمدیت المحمودہ وبالعلویت العالیہ وبالفاطمۃ البیضاء. خدایا ہمیں تا حشر ایمان ابو طالب پہ قائم و دائم رکھ. خدایا ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو ایمان ابو طالب کو مانتے ہیں. خدایا ہمیں بروز حشر جناب ابو طالب کی شفاعت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین.